الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت کا ذکر ہے کہ کن حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، کہ اے میرے حبیب، آپ کو بھیجنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی آزمائش کی جائے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کی جائے۔ وہ آزمائش کیا ہے جو ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے؟ وہ آزمائش یہ ہے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور کون ایمان لانے کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ اختلافات، یہ سارے معاملات جو اس وقت امت مسلمہ کے اندر چل رہے ہیں، یہ سارے ایک سائیڈ پہ رکھ کر ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب آپ کو دے کر مبعوث فرمایا ہے اس منصب کا تقاضا کیا ہے، اور کن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ اگر جشن منانا، جلوس نکالنا اور یہ جو کچھ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اگر یہی دین تھا جس وجہ سے مشرکین مکہ نے، طائف والوں نے اللہ کے رسول کو پتھر مارے تھے، گھر سے نکالا تھا، تو شاید کوئی بھی عقل والا انسان یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا۔ یہ باتیں تو وہ خود کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کی نماز، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ بیت اللہ کے پاس ہے، یہ ان کی ساری عبادتیں جو ہے، ان کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ڈانس اور ناچ گانا، یہی ان کی عبادتیں تھیں، اس سے آگے ان کی عبادتیں تجاوز نہیں کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو شرک و کفر اور جہالت کی گمراہیوں سے نکال کر اللہ کی توحید اور اللہ نے جو نظام زندگی دے کر بھیجا ہے اس نظام زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کیا جائے۔ اپنی مرضی نہ عبادت کے اندر، نہ رہن سہن کے اندر، نہ معاملات کے اندر، نہ لباس کے اندر، ہر معاملے میں مسلمان جو ہے اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا ہے، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، آپ کے صحابہ کا کردار وہ کیسا تھا۔ یہ چیزیں اگر ایک مسلمان سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے تو پھر یہ اختلافات انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، جب اس کا ٹارگٹ یہ ہو، اس کا ذہن یہ ہو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں 2 حدیثیں ہیں، اختصار کے ساتھ میں دونوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا تو اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے میرے پاس آئے۔ ان فرشتوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں بات کی اور یہ کہا کہ کیا
یہی وہ صاحب ہیں جن کے پاس ہم نے آنا تھا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے، اور پھر کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ کوئی مثال بیان کریں۔ دوسرے فرشتے نے یہ کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ تو آگے سے ایک اور فرشتے نے کہا کہ ان کا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن دل جاگ رہا ہوتا تھا۔ اگر وحی آتی تھی، کوئی جو ہے فرشتے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ادراک ہوتا تھا۔ پھر اس فرشتے نے ایک مثال بیان کی کہ رجل بنا دارن، ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، محل بنایا، اور پھر اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت کے لیے اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ وہ بندہ گیا لوگوں کو بلانے کے لیے، جس نے اس کی بات کو سچا سمجھا وہ آ گیا، دعوت میں شریک ہو گیا، اور جس نے کہا کہ ویسے ہی کر رہا ہے اور مجھے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعوت کے اندر شامل نہ ہو سکا۔ دوسرا فرشتہ آگے سے کہتا ہے کہ اس مثال کی اولو ہو، اس کی ذرا تفصیل کر دو، اس کو ذرا کھول کے بیان کر دو، ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے۔ پھر وہ فرشتہ اس کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ گھر جو ہے اس کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے، اور اس گھر کی طرف بلانے کے لیے جن کی ذمہ داری لگی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے وہ فرشتہ کہتا ہے من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دے کے بھیجا ہے، وہ منصب یہ ہے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ فرق کیا؟ کہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، اور معیار ہیں حق اور باطل کو پہچاننے کا۔ عربی زبان میں فرق ترازو کے اس درمیان والے کانٹے کو کہتے ہیں جو وزن بتاتا ہے کہ وزن کدھر جا رہا ہے۔ آپ اور میں اگر اپنے اعمال کا وزن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو ہی پلڑے ہیں، یا نیکیوں کے اندر جا رہا ہے یا گناہ کے اندر جا رہا ہے۔ تیسری کوئی کیٹاگری جو ہے وہ درمیان والی نہیں ہے۔ آپ جو بھی زبان سے لفظ نکالتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، یا تو وہ نیکی ہے یا پھر وہ آپ کے گناہوں کے اندر جا رہا ہے۔ تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میں نے بات کی ہے، یہ میری جو ہے وہ ویسے چلی جائے، نہیں۔ قانون اللہ رب العزت نے یہ بنایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی آپ زبان سے نکالتے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی کیٹاگری کے اندر جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں اپنے قول کے وزن کو جاننے کا، اپنے عمل کے وزن کو جاننے کا۔ آپ اپنی نماز دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا عقیدہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال دیکھنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیجئے۔ اگر وہاں سے تصدیق ہوتی ہے، مہر لگتی ہے، تو اس کی بڑی قیمت ہے۔ اگر اس کے اوپر مہر نہیں لگتی تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسے کل مفتی صاحب نے ایک مثال دی کہ اگر 2 رکعت نماز ہے اور وضو سنت والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر مہر ہے، تو اس کی فضیلت آپ نے سنی کہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کی تصدیق نہیں ہے اس کے اوپر، تو ایک شخص 40 سال تک نماز پڑھتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے بندے یہ جو نماز پڑھ رہے ہو اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا 40 سال ہو گئے ہیں۔ فرمانے لگے اگر تو اسی حالت میں مر جاتا، مت علی غیر فطرت الاسلام، تو تیری موت اسلام کے اوپر نہ آتی۔ یہ نماز تو وہ ہے نہیں جو تو پڑھ رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے۔ تو مطلوب میرے بھائیوں اعمال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا باہر گیا ہوا تھا،
دور. وہ واپس آیا تو اپنے قبیلے والوں کو کہتا ہے کہ بھئی دشمن نہ اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے وہاں لشکر اکٹھا ہو چکا ہے، لہذا اپنا بچاؤ کر لو. کچھ لوگ فرمایا کہ اس کی بات مان کے وہ اپنے قلعے کے اندر گھس جاتے ہیں، اپنے گھروں میں دروازے بند کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چھوڑو ایسے ہی اس کی بات جو ہے. رات ہوتی ہے، دشمن حملہ کرتا ہے، جنہوں نے اپنا دفاع نہیں کیا ہوتا تھا، جنہوں نے بات نہیں مانی ہوتی، ان کو وہ تیس نیس کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. جو قلعے کے اندر بند ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے، جس نے میری اتباع کی، میری بات مان لی، وہ بچ جائے گا، نجات پا جائے گا. جس نے میری بات نہ مانی نجات نہیں پائے گا. تو ہمیں اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے، وہ یہ کہ میں نے کوشش کرنی ہے اپنا ہر عمل، ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا. آخری بات میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کو جو حالات آگے آ رہے ہیں معاملات دن، یہ مت کہیں کہ تجھے محبت نہیں ہے، تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، تو جو ہے وہ فلاں کرتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ روشنی کرنا، لوگوں کو روشنی دکھانا. وہ دکھائیں، یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ بھی بات غلط ہے، جو جتھے لگا ہے لگا رہا ہے جی. نہیں، یہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں اتنا بے حس نہیں ہوتا. اگر اس کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی بھائی غلط کر رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، لیکن اصلاح محبت کے ساتھ کریں. اور محبت یقیناً میں سمجھتا ہوں میری کس طرح ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہے. اسے ٹھوکر لگی ہوئی ہے کہ اس نے انداز غلط اختیار کر لیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر کہ یہ میرا بھائی جو بدعات کے اندر چل رہا ہے، خرافات کے اندر لگا ہوا ہے، اسے محبت ہے لیکن اس بیچارے کو ڈھنگ نہیں آتا، اس کو وہ طریقہ اور اسلوب نہیں آتا جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے. اس انداز سے اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں اور قرآن و سنت کی طرف انہیں لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.